ہم نے جب یہ پوڈ کاسٹ ڈیزائن کی نا تو ہماری ساری ٹیم والوں کا نا صرف ایک کوشچن تھا کہ وائی شی از ان پی ایم ایل این. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. او یار تم تو پٹواری ہو. ایک آکسفورڈ سے جو صرف بیچلرز کر کے آیا ہے اسپورٹس کوٹا پہ, اس کو آپ پڑھا لکھا کنسیڈر کرتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ نیشنل اسمبلی میرا میکا ہے, پنجاب اسمبلی میرا سسرال ہے. جس وقت 95% الیکٹڈ ممبرز اس ہاؤس کے جیسے اس وقت آدمی ہیں, جب 95% الیکٹڈ ممبرز خواتین ہوں گی تو تب آپ اٹھ کے یہ بات کیجیے گا. تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے. اگر میں کینڈیڈ لفظوں میں کہوں تو میرے والد کو, میرے بھائی کو اس طرح کے کامنٹس آتے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, تم لوگ بیٹی کو پالیٹکس میں جانے دے رہے ہو. میں تو سب کو کہتی ہوں کہ آدمیوں سے یہ باتیں کریں. عورت تو امپاور ہونا چاہتی ہے, پر کیا مرد اس کو امپاور ہونے دیں گے؟ تو وہ والی یوتھ امپاورمنٹ ہے جس کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے. سارے 60+ والوں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا کے انہوں نے کہا کہ جی میں یوتھ کی پارٹی چلا رہا ہوں. لاہور کے بارے میں کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو؟ لاہور کے بارے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ہم ایویں کہتے ہیں لاہور ہے. آپ لوگ کہتے ہیں, مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا لاہور میں. السلام علیکم, وی باٹس کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمیر ستار. میں ہوں احد احمد. آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں. ان کا نام ہے آمنہ حسن شیخ, ون آف دا ینگسٹ پارلیمنٹیرین. اور یہ وہ خاتون ہیں جو صرف باتیں نہیں کرتی, کام کرتی ہیں. ان کو اتنی کمیٹیز کا ممبر بنایا گیا کہ مجھے باقاعدہ لکھنا پڑا. آئی نیم اٹ: پرائس اینڈ کنٹرول کموڈیٹی, انڈسٹری اینڈ کامرس, انویسٹمنٹ, ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی, پبلک پروسیکیوشن, پنجاب ایمرجنسی سروسز, چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, مطلب یو نیم اٹ اینڈ شی ہیز اٹ. اور پنڈی سے آج اسپیشلی ہم نے لاہور ذرا نے بلایا, ذرا لاہور کی باتیں پوچھیں گے, ذرا لائٹر ٹون میں ڈسکشن کریں گے, اور جو گورنمنٹ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوچھیں گے کہاں تک جا رہی ہیں, اور کیا واقعی پنجاب گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے یا صرف یہ بل میں صرف ٹیبل کے اوپر صرف چیزیں کاغذ کے طور پہ پیش ہو رہی ہیں. تو وی ہیو دا لیڈی مس آمنہ شیخ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ, اٹس این ایبسلیوٹ پلیجر. اور میں بڑا لک فارورڈ کر رہی ہوں آپ کے سوالوں کو. اتنا اچھا انٹروڈکشن تو شاید میں بھی اپنا نہیں دے سکتی تھی جتنا آپ نے دے دیا. مجھے آئی ول بی ویری آنیسٹ کہ مجھے ٹائم لگا. میں نے کہا اتنی کمیٹیز کے ممبر, سو وی ہیو ویری گڈ کنٹینٹ آج کے دن. بس جی, تو ہم پہلے ہی ایڈوانس میں ایک اپالوجی کر لیں گے کہ اگر ہم ذرا باؤنڈری سے باہر چلے گئے, کیونکہ پنڈی والے لوگوں سے ہمیں ڈرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ذرا لائٹر ٹون کے میں وہ والے وہاں سے نہیں آئی. ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ پالیٹکس میں کس طرح آپ آ گئی؟ اچھا احد, اس کی نا بڑی مزے کی سٹوری ہے, اور شاید آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے. کیونکہ میں آنیسٹلی اپنے علاوہ ابھی تک کوئی 1-2 لوگوں کو ملی ہوں جو پلان کر کے پالیٹکس میں آتے ہیں. یوزلی ایوری ٹائم آئی میٹ, میری بھی بہت سارے فرینڈس ہیں, جب میں پالیٹیشینس کو ملتی ہوں تو پالیٹیشینس کہتے ہیں کہ جی والد کی سیٹ تھی, چاچا کی سیٹ تھی, کوئی اور خواتین کیونکہ ریزرو سیٹ ہے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا ممبر تھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ریزرو سیٹ کے لیے ہمیں خواتین چاہیے, تم آ جاؤ. تو میری سٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ میری جو دادی ہیں وہ پری پارٹیشن پالیٹکس میں تھیں, اور 21 ایئرس کی ایج میں وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ویمنز ونگ کو ہیڈ کر رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی کہیں میں تو ان سے ساری زندگی لڑتی رہی کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن پارٹیشن کے فوراً بعد انہوں نے پالیٹکس چھوڑ دی. بٹ بیکاز آئی لاسٹ مائی مدر ایٹ اے ویری ینگ ایج, آئی واز اونلی 13 ایئرز اولڈ, سو آئی گرو اپ ود مائی دادی. اور میں روز شام کو جب اسکول اور ہوم ورک اور سب ختم ہو جاتا تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی. میں ان کو امی بلاتی تھی اور میں کہتی تھی امی مجھے پالیٹکس کی اسٹوریز سنائیں. سو آئی گرو اپ لسننگ ٹو ہر اسٹوریز. اور میں کہتی تھی, اور پھر میں ان سے لڑائی بھی کرتی تھی اس ایج میں کہ آپ نے کیوں چھوڑی پالیٹکس, آپ کو کرنی چاہیے تھی, پھر آپ کر رہی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کرتی. سو فرام دیٹ ینگ ایج 12-13 سال کی عمر سے میرا یہ پلان تھا کہ میں پالیٹکس جوائن کروں گی. سو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. پارٹی کی جو ہے میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. بٹ فرام دیٹ ویری ینگ ایج آئی نیو آئی وانٹیڈ ٹو بی ان پالیٹکس, اینڈ دین مائی انٹائر جرنی ریوالوڈ اراؤنڈ دیٹ. تو انسپریشن دادی ماں ہی تھی 100%. یعنی کہ گھر سے ہی سیکھی آپ نے پالیٹکس؟ بالکل بالکل. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے گھر میں وہ بڑا ڈفرینٹ ماحول تھا, کیونکہ یہ تو اب ٹرینڈ آیا نا, لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے جس طرح ہم 90s کی بات کر رہے ہیں یا ارلی 2000s کی, تو لوگ اتنا مطلب گھر ہاؤس ہولڈ لیول پہ پالیٹکس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیتے تھے. اور میری دادی کے ساتھ میں اس زمانے میں بیٹھ کے 2-2 گھنٹے, یا جب الیکشن ہوتا تھا 3 دن ہم ٹی وی کو گلو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ بس وی ور گلو ٹو دا ٹی وی کہ اب یہ کیا ہوگا, اب وہ کیا ہوگا. پھر آئی یوز ٹو آسک کر آپ کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, آپ کے زمانے میں. سو وہ ایک میرے خیال سے وہ یہی کہتی ہوں کہ ایسے ہی ہوتا تھا تب بھی. خیر وہ تو اب ایک کچھ ریالٹیز ہیں. وہ اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ جی سیاست بڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو میں انہیں کہتی تھی جواباً, جو میرا اب بھی وہ ہے کہ میں انہیں کہتی تھی کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ خراب ہوا تو آپ کو آل دا مور ریزن کہ آپ کو رہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو چینج کرتی. تو وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور دیکھیں خرابی جو ہے, ہم اگر بات کریں صرف سیاست میں نہیں, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز غلط بھی ہوتی ہے, بٹ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جتنا بہتر کر سکیں. آئی تھنک دیٹس. لیکن ہم نے جب یہ پوڈ کاسٹ ڈیزائن کی نا تو ہماری ساری ٹیم والوں کا نا صرف ایک کوشچن تھا کہ وائی شی از ان پی ایم ایل این.
یہ آپ کو بھی کوشچن آتا ہوگا ویسے کہیں نہ کہیں سے تو. مجھے یہ سوال بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے, لیکن میں خوش ہوتی ہوں جب کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے, اس وجہ سے کہ انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں یہ جو برین واشنگ کا کلچر بن گیا, جو اسٹگما کسی پارٹی سے اٹیچ کرنے کا کلچر بن گیا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, او یار تم تو پٹواری ہو. ایک تو پہلی بات یہ, دو وجہ سے دکھ ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کسی ایک پٹواری بھی ایک پروفیشن ہے نا, آپ کسی ایک پروفیشنل جو پوزیشن ہے اس کو اس طرح سے اسٹگمیٹائز کیوں کریں. اور اس سے بڑا سوال یہ کہ کیا آپ کو میرے سے سوال کرنے سے پہلے یہ پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی اور فیڈرل جو دونوں کیبنٹس ہیں اس کے تمام ممبران جو ہیں ان میں سے زیادہ تر آئی وی لیگ گریجویٹس ہیں. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی وہ کنگز کالج لنڈن سے جو ہے ماسٹرز کر کے آئی ہیں. سو انفارچونیٹلی لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں کہتے ہیں لیکن خود پڑھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کی پروفائل, اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ پڑھا لکھا ہے تو ایسے کیوں ہے. مچھے پہلے بتا دیں, آئی ایم سو سوری, مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں پہ سیاسی بات نہیں کر رہے, لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا یہ کامنٹ کیے بغیر کہ ایک آکسفرڈ سے جو صرف بیچلرز کر کے آیا ہے اسپورٹس کوٹا پہ, اس کو آپ پڑھا لکھا کنسیڈر کرتے ہیں, اور جو آئی وی لیگ سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں, احسن اقبال صاحب کی مثال لے لیں اور کتنے لوگوں کی مثال, ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پٹواری ہیں. تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی, اور آپ کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور جو ہمیں ویوز دیکھ رہے تھے, شی از LLM فرام برکلی یونیورسٹی, تو آئی وانٹ ٹو مینشن اٹ ایز ویل. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے ہم ذرا تھوڑا نا پہلے ایجوکیشن والی سائڈ پہ آتے ہیں کہ بینگ اے لائر, وہاں سے یہ شفٹ ایک دم کیسے پالیٹکس میں آیا. یو ہیو آلریڈی چوزن ایز اے لائر. اچھا, جیسے میں نے آپ کو کہا, مزہ آ رہا ہے مجھے آج یہ ساری باتیں کرنے کا جو بڑے عرصے سے میرے لوگوں کے کوسچنز ہوتے ہیں. آپ آتی ہیں کہ 20-25 منٹ کے شو کے لیے پرائم ٹائم کے اوپر, لیکن لوگوں کے دلوں میں نا کوسچن ہوتے ہیں. سو دیکھیں, لا بھی اسی لیے کیا تھا کہ آئی وانٹیڈ اٹ کہ وہ میری ایک اچھی بیس بنے پولیٹیکل کریئر کی. پھر میں نے بہت سارے پولیٹیکل کیسز کیے. مشرف ٹرائل میں آئی واز پارٹ آف دا پروسیکیوشن ٹیم. پاناما کیس, جوڈیشل کمیشن, جتنے ہائی پروفائل کیسز تھے, میرے استاد ہیں اکرم شیخ صاحب, ان کے ساتھ مجھے موقع ملا ان سارے کیسز میں ان کو اسسٹ کرنے کا. سو لا کیا, پھر LLM بھی جب میں نے کیا برکلی سے, سو وہاں پہ بھی مجھے یاد ہے بہت سارے جو میرے فارینر کلاس فیلوز تھے, ان کا بھی اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ تم سے پہلے ایک اور برکلی گریجویٹ پالیٹیشین تھا پاکستان میں, اور اس کو پھانسی, بھٹو صاحب جو ہے وہ برکلی گریجویٹ, تو تمہیں بھی کہیں پھانسی تو نہیں لگ جائے گی, تم پالیٹکس میں نہ جاؤ. سو میں بڑا ان کو ہنس کے کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں, اگر میں کوئی اچھا کام کر لوں پاکستان کے لیے, اس کے بعد پھانسی بھی لگ جائے تو کوئی غم نہیں ہے. سو بس وہ آئی تھنک ساری میری جو ایجوکیشن والی جرنی ہے, اور جو پریکٹس میں نے کی, تقریباً 11 سال لا پریکٹس کیا ہے, سو وہ ساری جرنی اسی طرح تھی اور اسی لیے تھی کہ میں اس میں سیاست میں آ کے اپنا بہترین کردار بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ MPA جب بنی, واٹ واز دی فرسٹ فیلنگ کہ آپ کو پتہ لگا کہ آج آپ MPA بن گئی ہیں؟ اچھا آہد, یہ سوال مجھے بہت لوگوں نے پوچھا, اوتھ والے دن بھی پوچھا, کیونکہ آپ واپس جاتے ہو فیملی میں, لوگوں سے ملتے ہو تو سب کہتے ہیں اچھا کیسا لگ رہا ہے MPA بن کے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد میں کہتی ہوں کہ میری پارٹی کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, میاں نواز شریف کا, کیونکہ انہوں نے خود سارے نام اپروو کیے, اور آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی. کیونکہ آج میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھی بھی ہوں تو اس اپرچونیٹی کی وجہ سے بیٹھی ہوں. شاید آپ جانتے بھی نہیں کہ آمنہ شیخ نام کی ایک خاتون ایگزسٹ کرتی ہیں اس ملک میں. سو آئی ایم ویری گلیڈ فار دیٹ. لیکن جہاں تک اس فیلنگ کی بات ہے, وہ فیلنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے تھی کہ میں نے 11 سال ایاز صادق صاحب کو اسسٹ کیا ہے نیشنل اسمبلی میں لیجسلیٹو کام کے اندر. سو نیشنل اسمبلی سمجھے کہ میں مذاق کرتی ہوتی ہوں, جب میں ابھی بھی کبھی وہاں واپس جاؤں تو میں ان کو, کبھی وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جا کے کیسا لگ رہا ہے, تو میں کہتی ہوں یہ نیشنل اسمبلی میرا میکہ ہے, پنجاب اسمبلی میرا سسرال ہے. سو وہاں پہ ایک بالکل اٹس لائک مائی سیکنڈ ہوم. سو کیونکہ اسمبلی کے اندر اتنا وقت گزار لیا تھا, لیجسلیشن میں اتنا وقت گزار لیا تھا, ڈرافٹنگ, لیجسلیٹو ڈرافٹنگ, سب چیزوں میں, کہ وہ جو ایک نئی چیز والی فیلنگ ہے نا, وہ نہیں آئی اس طرح سے. ہاں اتنا فرق ضرور تھا, اور اس چیز کو میں بڑا چیرش کرتی ہوں کہ جو چیز پہلے مجھے کسی اور کے تھرو کرنی پڑتی تھی, میں لکھ کے کسی اور کو دیتی تھی کہ پلیز اس بات پہ آواز اٹھائیں گے, یہ بات ڈسکس کریں گے, اس طرح سے, وہ آج میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں خود کر سکتی ہوں. سو دیٹ از آئی تھنک کہ وہ اس چیز کو میں بڑا چیرش کرتی ہوں, وہ بڑا ڈفرینس آ گیا. پالیٹکس جو ہے نا, ہم نے دیکھا کہ میل ذرا اورینٹیڈ ذرا زیادہ چیز ہوتی ہے پالیٹکس. اب CM جی ہیں, وہ خود بھی ایک خاتون ہیں, تو ہاؤ ڈو یو چینج؟ پہلے کی پنجاب اسمبلی میں اور آپ کے اندر کے لوگ ممبرس وغیرہ کو چینج بتاتے ہیں دیٹ اٹس اے چینج ان
ہم نے قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جو ویمن کوکس ہے اس کو ایک منسٹری کا اسٹیٹس دیا جائے تاکہ وہ اس حساب سے کام کر سکے, کیونکہ پہلے نیشنل اسمبلی میں بھی ایسا ہو چکا ہے, کشمیر کمیٹی کو بھی منسٹیریل اسٹیٹس دیا گیا تھا. تو اس کے اوپر ایک حضرت اٹھے, میرے تو بڑے ہیں, میرا ان سے فیملی کا تعلق ہے, لیکن وہ بات اپنی جگہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی خواتین کے حقوق کی تو سب بات کرتے ہیں, آدمیوں کے حقوق کی کون بات کرے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں اس وقت ان کو جواب دینا چاہتی تھی, لیکن ظاہر ہے ماحول ایسا تھا, اسپیکر صاحب نے صحیح نہیں سمجھا کہ میں بولوں. لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ جس وقت 95% الیکٹڈ ممبرز اس ہاؤس کے جیسے اس وقت آدمی ہیں, جب 95% الیکٹڈ ممبرز خواتین ہوں گی تو تب آپ اٹھ کے یہ بات کیجیے گا. اور اگر آپ آج کھڑے ہو کے یہ تقریر کر رہے ہیں تو اس ماں کی وجہ سے کر رہے ہیں جس نے آپ کو انگلی پر پکڑ کے چلنا سکھایا تھا, آج آپ اسی کے حقوق کے خلاف آواز اٹھا رہے. سو اٹ از ویری انفارچونیٹ. سی ایم صاحبہ کے آنے سے, اور صرف آنے سے نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جب سے انہوں نے پارٹی کی باغ دور سنبھالی, کافی سال ہو گئے, جب 2017 سے تقریباً انہوں نے پارٹی کی باغ دور سنبھالی, تو تب سے میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کلچر میں بڑا ڈفرینس آیا ہے. کیونکہ پہلے تمام اہم عہدوں پہ جو ہے وہ مرد حضرات براجمان ہوتے تھے. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کروں جو مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر منسٹر ہیں, انہوں نے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بہت کرٹیسزم آ رہا ہے کہ مریم نواز جب چلتی ہے تو اس کی دائیں طرف بھی ایک عورت ہے اور بائیں طرف بھی ایک عورت ہے, تو یہ کیا مذاق بنایا ہے. جس کے جواب میں سی ایم صاحبہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے صرف دائیں بائیں نہیں, میرے آگے پیچھے بھی خواتین ہوں, اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. سو ڈیفینیٹلی بہت فرق آیا ہے اور بہت امپاورمنٹ ہوئی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کی خواتین کو الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں لائیں گے, کیونکہ اس وقت قریباً 55% آبادی جو ہے پاکستان کی, بہت سارے ملکوں میں آدمیوں کی آبادی زیادہ ہے, کہیں عورتوں کی, یہاں پہ خواتین کی آبادی زیادہ ہے مردوں سے. اینڈ آئی فیل کہ پریکٹیکلی وہ 55% خواتین ان ریپرزینٹیڈ رہتی ہیں اس ریزروڈ سیٹ کے سسٹم کی وجہ سے. کیونکہ جب ریزروڈ سیٹ آپ کو پارٹی نے دینی ہے تو ہر کوئی فوکس اس بات پہ کرتا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لوں, میں پارٹی کی فیور میں بات کر لوں, جو اچھی بات ہے, ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب آنر کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو. لیکن ان 55% خواتین کا کیا جو حلقوں میں بیٹھی منتظر ہے کہ کوئی ہم سے آ کے بات کرے. کیونکہ جب آدمی الیکشن لڑتے ہیں, ہر کارنر میٹنگ, ہر جلسہ, ہر بات آدمیوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, آدمیوں پہ فوکسڈ ہوتی ہے, اور وہ خواتین اپنے مسائل اگر وہ آ بھی جائیں ان میٹنگز میں تو وہ اپنے مسائل ان آدمیوں سے اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہ بتائیں کہ اتنی میل اورینٹیڈ سوسائٹی کے اندر آپ ینگ عورتوں کو, جو ینگ لڑکیاں ہیں جو پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں, ان کو کس طرح سے انسپائر کریں گی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں؟ دیکھیں احد, ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے. اگر میں کینڈیڈ لفظوں میں کہوں, سب سے پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی فیملی. کیونکہ جس وقت میں پڑھائی کر رہی تھی اور مجھے یاد ہے میں لاء اسکول میں تھی اور میں تب سے کہتی تھی کہ میں نے پالیٹکس میں جانا ہے, تو میرے والد کو, میرے بھائی کو اس طرح کے کامنٹس آتے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, تم لوگ بیٹی کو پالیٹکس میں جانے دے رہے ہو, اور اس کی شادی نہیں کرانی تم نے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. سو ایک تو یہ کہ انہوں نے اس چیز کو ود اسٹینڈ کیا اور مجھے بڑا سپورٹ کیا, اس حد تک کہ میرا بھائی ابھی پاکستان سے باہر ہے, تو جس دن کوئی ایسا وقت ہوتا ہے, ابھی بھی جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں اس سے فون پہ بات کر رہی تھی, کیونکہ جب کوئی ایسا ڈے ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے فون کر کے کہتے ہیں اچھا کیا ہوا, کیسا رہا ایونٹ, اسمبلی کی تقریر بھیجو, کیسی تھی. سو یہ جو سپورٹ ہے نا, آئی تھنک دیٹ مینس اے لاٹ. اور لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ 2013 میں جس وقت میں نے PMLN جوائن کی, میں سمجھتی ہوں میرے مینٹور ہیں, میرے لیے فادرلی فگر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے مجھے جوائن کرائی PMLN. اور انہوں نے اس وقت کہا, مجھے یاد ہے انہوں نے اس وقت جو سیکٹری تھے نیشنل اسمبلی کے ان کو بلایا, مشتاق صاحب ہیں سیکٹری لیجسلیشن, ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے ٹرین کرنا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں آئے تو یہ ٹرینڈ پارلیمنٹیرین ہو, یہ ایسے نہ ہو کہ کہیں سے بھی اٹھ کے آ گئی ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن میں اس چیز کا ایک تو بہت زیادہ کریڈٹ ان کو دوں گی, لیکن اگلی بات جو میں بتانے جا رہی تھی کہ اس وقت میں لاء فرم میں جاب کر رہی تھی 9 to 5. سو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں وہاں جا کے ٹائم دوں نیشنل اسمبلی میں. سو میں لنچ بریک جس وقت ہوتی تھی, جب پوری لاء فرم کے سارے جو ممبرز ہیں وہ جاتے تھے لنچ کرنے, تو میں نیشنل اسمبلی بھاگ جاتی تھی گھنٹے ڈیڑھ کے لیے. کبھی کبھار تھوڑا سا فون کر کے کہہ دیتی تھی جی میں تھوڑا سا لیٹ ہوں, کچھ ہے. سو اس وقت میرے کولیگ سب لوگ میرا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ ویلی ہے, یہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتی ہے اسپیکر کے, وہاں بیٹھ کے اس کو کیا ملتا ہے. بٹ آنیسٹلی اینڈ ایون مائی فادر ہی واز ویری اسکیپٹیکل ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ ایک جنرل امپریشن ایسا بنا ہوا ہے کہ جی پالیٹکس جو ہے وہ شاید جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا میل اورینٹیڈ پروفیشن ہے, خواتین کے لیے اتنی سیف اسپیس نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز آلسو ویری اسکیپٹیکل. بٹ اوور ٹائم جب میں نے کام کیا, جب میں نے چیزیں کرنی شروع کی, میں برکلی گئی 100% اسکالرشپ کے اوپر, وہاں بھی میں نے پبلک پالیسی اینڈ پالیٹکس میں اسپیشلائز کیا.
سو اوور ٹائم ان کو بھی وہ میرے اندر وہ کانفیڈنس آ گیا کہ شی از کیپیبل انف. اور پھر جیسے جیسے میری جرنی رہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ میری پارٹی کے اندر میں کہوں گی اور دوسری پارٹیز کے اندر عرفان صدیقی صاحب ہیں میرے مینٹور ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, بڑے جتنے سینئرز تھے پارٹی کے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اور میں نہیں سمجھتی کہ کبھی انہوں نے مجھے یہ فیل کرایا ہو کہ تم خاتون ہو یا تم ینگ ہو تو تمہارا یہاں کیا کام ہے, جو ایک جنرل امپریشن ہے. میرا خیال ہے امپاور کرنے سے ہی سوسائٹی میں چینج آتا ہے. اب آپ فن لینڈ کی ایگزامپل لے لیں اور وہ ملک کے آپ اپنے اسٹارٹ چیک کریں, دے آر لائک ریولیوشنری چینج لے کے آ رہے ہیں وہ لوگ. وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اف یو وانٹ سم تھنگ سیڈ آسک اے مین, اف یو وانٹ سم تھنگ ڈن آسک اے وومن. سو وہ بھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ میں تو سب کو کہتی ہوں کہ آدمیوں سے یہ باتیں کریں. عورت تو امپاور ہونا چاہتی ہے پر کیا مرد اس کو امپاور ہونے دیں گے؟ ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون گورنمنٹ لیول پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسی کچھ کیمپینز کر رہے ہیں. ہمیں آدمیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں آپ سے مقابلہ کرنے نہیں آ رہی, عورتیں آپ کو نیچا دکھانے نہیں آ رہی, آپ کی عزت میں کوئی کمی, یس آپ کا دایاں بازو بنیں گی اگر وہ امپاورڈ ہوں گی. کیونکہ ایک اگر پڑھی لکھی خاتون ہے, امپاورڈ خاتون ہے, تو وہ اچھی ہاؤس وائف بھی زیادہ اچھی ہوگی وہ اگر ہاؤس وائف بھی بنے گی. لوگوں کو بڑی ہوتا ہے کہ یہ بلز یہ سارے کے سارے نئی کمیٹی بن رہی ہے, سارا کچھ ہے. اٹ از ریئلی ورکنگ, لوگوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک طرح کے جیسچر اور ٹائپ اس چیز ہے کہ بس یہ کاغذی کاروائی چل رہی ہے, ساری تقریریں چل رہی ہیں اور سارے آ رہے ہیں اپنا بول کے. دیکھیں میں تو پرسنلی اگر میں اپنی ذات کی بات کروں, میں تو تقریروں میں بلیو ہی نہیں کرتی ہوں. مجھے تو 2-3 دفعہ ایسا موقع آیا, ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک اپوزیشن کا چل رہا تھا, وہ کچھ کہہ رہے تھے اور ان کو میں جواب دینا چاہ رہی تھی اسمبلی کے اندر. میرے سے پہلے جن حضرت نے تقریر کی انہوں نے تقریباً وہ باتیں کہہ دیں جو میں نے کہنی تھی, تو میں نے تقریر نہیں کی. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ تم نے تقریر کیوں نہیں کی. میں نے کہا یار میرا مقصد ان کو یہ باتیں بتانا تھا, یہ نمبرز فگرز دینا تھا. اگر کسی اور نے دے دیے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقریر کی جاتی ہے یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ وائرل ہونے کے لیے, کبھی تقریر کی جاتی ہے لیڈرشپ کو سنانے کے لیے, کبھی تقریر کی جاتی ہے ادارے کو سنانے کے لیے. تو پہلی بات یہ میں تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتی. تقریر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, کوئی میسج ہونا چاہیے, کوئی ویژن ہونا چاہیے جب آپ تقریر کریں. اور جو آپ نے بات کی اسمبلی کی اور اسمبلی کے بزنس کی, میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ میں 11 سال سے دیکھ رہی ہوں. اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جیسے ایاز صادق صاحب نے نیشنل اسمبلی کو چلایا پہلے بھی, پچھلے ٹرم میں بھی اور اب بھی, I don't think anybody can do that. اور میرا ہمیشہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میری ہمیشہ یہ اوپینین تھی جب تک میں ملک احمد خان صاحب سے نہیں ملی تھی, کیونکہ آئی تھنک کہ اگر ایاز صاحب کے بعد کوئی میں نے ایسا اسپیکر دیکھا ہے جو اتنا گریسفلی کنڈکٹ کر رہا ہے اسمبلی کو, اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, جو ایکچولی ایک اسپیکر کا کام ہے, جس نے کبھی کوئی بائسنس نہیں شو کی, جو بڑا فوکسڈ ہے اسمبلیوں کو فعال بنانے پہ, کمیٹیز کو فعال بنانے پہ. آپ کو پتہ ہے کہ 1960s کے بعد اب پہلی دفعہ جو اسمبلی کے رولز ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ امینڈ ہوئے ملک احمد خان صاحب کی جو ہے اس کے اندر قیادت میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جو پنجاب اسمبلی ہے وہ پچھلی تمام پنجاب اسمبلیوں سے زیادہ فعال ہے, زیادہ افیکٹو ہے اور زیادہ آئی ووڈ سے کہ کوہیسو ہے ان دا سینس کہ گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, جو اچھی چیز ہے اس پہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. جو اچھی چیز ہے ہم اوپنلی اپوزیشن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو ہمیں دیں, ہم اس چیز کو بہتر کریں. اسپیکر صاحب بھی جب ہوتا ہے اپوزیشن کو بولنے کا بھی موقع دیتے ہیں. لیکن میں امید کرتی ہوں, کوشش ضرور کرتی ہوں. جیسے اب کل ہوا, کل مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کیونکہ یہ چیز جب تک ممبران ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے نہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے نہ اسپیکر کر سکتا ہے. اب کل کویسچن آور تھا, کویسچن آور ممبران کی سہولت کے لیے ہوتا ہے, بلکہ آئی تھنک یوزلی تو اپوزیشن کی زیادہ سہولت ہوتی ہے کہ ان کے کوئی سوال ہے کسی منسٹر سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. کویسچن آور کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آ کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا, جو بڑی آڈ بات تھی کہ یار آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے کویسچن آور ہے بجائے اس کے کیونکہ آپ کے پاس شاید کوئی سوال نہیں ہے. اس کا تو مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ حکومت اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے حکومت سے پوچھنے کا, اس لیے آپ نے کورم پاؤ. سو لیکن آئی فیل کہ آئی ایم ویری لکی ٹو بی اے ممبر آف دس اسمبلی جس کو اتنے اچھے طریقے سے اسپیکر صاحب جو ہے چلا رہے ہیں. تو کام کے اوپر آتے ہیں تو آپ کن انیشیٹیوز کے اوپر کام کر رہی ہیں آج کل؟
دیکھیں احد میں اسپیسیفکلی اس وقت جو ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کچھ کمیٹیز کی ممبر بھی ہوں، لیکن میرا فوکس اس وقت زیادہ جو ہے وہ یوتھ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو وہ والی یوتھ امپاورمنٹ ہے جس کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے، سارے 60+ والوں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا کے انہوں نے کہا کہ جی میں یوتھ کی پارٹی چلا رہا ہوں اور یوتھ کو امپاور کر رہا ہوں. پتہ نہیں وہ کون سی یوتھ تھی جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک نہیں پتہ. لیکن آئی فیل میں ابھی لاسٹ ویک آئی واز ان مالٹا، میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن کی ایک پارلیمنٹری ٹریننگ تھی وہ اٹینڈ کر رہی تھی، تو وہاں پہ بھی میرا جو فوکس تھا وہ ویمن اور یوتھ کے اوپر تھا، کیونکہ میں خاتون بھی ہوں اور تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یوتھ کے کچھ ایئرز باقی ہیں. سو آئی فیل کہ ہمیں اب اس ایرا میں جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یار جب تک اس کے بال سفید نہیں ہیں یا جب تک اس کی 4 ٹینیورز پورے نہیں ہوئے اس وقت تک یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس امپاورمنٹ کی بہت ضرورت ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کی، اور ان کو بلکہ پارٹی کے اندر سے مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا، بہت سارے ہمارے بزرگان جو ہیں وہ ناراض ہیں ان سے اس بات پہ، لیکن انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، بہت سارے فرسٹ ٹائمرز کو منسٹریز دیں، موقع دیا، ایگزیکٹلی موقع دیا اس چیز کا کہ ہم دیکھیں چینجنگ ٹائمز ہے. اپنے گھروں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی، وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں میں، اگر ہم AI میں، اگر ہم دنیا کی بات کریں، اب مارک زکربرگ نے کس عمر میں فیس بک بنایا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے تو پاکستان کی یوتھ کسی سے کم تو نہیں ہے نا. صرف ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے، ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر جو میں اپنی ذات کا سمجھتی ہوں مشن، اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو یہ بتائیں کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست کوئی لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، سیاست پالیٹکس از دا نیم آف چینج، اور اف یو وانٹ سم تھنگ چینج یو ول ہیو ٹو پلے یور رول. میں جب برکلی سے پڑھ کر آئی مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ یار تمہارا کیا کام ہے سیاست میں، تم امریکہ میں رہو، وکالت کرو، اتنے پیسے کما لو گی. انفارچونیٹ ریالٹی آج کی یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو ایسے برین واش کر دیا ہے کہ آپ بس گھر میں بیٹھیں، گندی گندی باتیں لکھیں ٹویٹر پہ، اور آپ جو ہے اس سے آپ ملک میں چینج بھی آ جائے گا اور اس سے آپ بہت بڑے وہ جیسے آپ نے کہا کی بورڈ وارئر بن جائیں گے. تو آئی تھنک میں تو اپنا مشن اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ یوتھ کو امپاور کریں، یوتھ کو انکریج کریں. میں تو اس حد تک کہوں گی کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں لیکن اپنی سیوک رسپانسبلٹی نبھائیں اور رسپیکٹفل طریقے سے نبھائیں. آپ اسمبلیوں میں پہنچیں، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں اس بار PTI کی طرف سے بھی جو فرسٹ ٹائمرز ہیں، پہلی دفعہ سیاست میں ہی پہلی دفعہ آئے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ ہاں جی کافی سارے آئے ہیں. آئی تھنک پنجاب اسمبلی میں کم ہے، نیشنل اسمبلی میں اپیرنٹلی لائر زیادہ ہیں. تو میں ان کو بھی کہتی ہوں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگتی اس پہ، تاکہ ہم اسی طرح جو ہیلدی اپوزیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. گورنمنٹ بھی نہیں اچھا کام کر سکے گی جب تک ہمیں ہمارے اوپر تنقید ہے تو سارا کا سارا عوام کے لیے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن ہمیں ایسی ملی ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے مائنورٹیز ڈے پہ کہ جی ہم آپ کا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے. مائنورٹیز ڈے تھا، ہم نے ان کو دعوت دی کہ جی آ کے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں. ہم نے بہت سارے مائنورٹیز کے لوگوں کو انوائٹ کیا، فورن ایمبیسڈرز کو انوائٹ کیا، بیکاز یہ ایک ہم پنجاب کے لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ ہم ایک چیز سیلیبریٹ کریں ایز پاکستانیز، ناٹ ایز PMLN اور PTI. پہلے انہوں نے انکار کیا ہمارے ایونٹ میں آنے سے کیونکہ اسمبلی کا ایونٹ تھا، کوئی PMLN کا ایونٹ تو نہیں تھا. پھر جب ان کو ہم نے کھانا بھجوایا ایز اے گڈ ول جیسچر کہ چلے کوئی بات نہیں ہم آپ کو، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے. سو جب تک اس طرح کا ماحول رہے گا آئی ڈونٹ تھنک ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ ہر چیز کا حل ڈائلاگ میں اور ریسپیکٹفلی ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اتنے ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے کہ ہم اور کچھ غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، کچھ آپ سے بھی ہو سکتی ہیں، سو اس پہ بات کریں نا، ریسپیکٹفلی آگے بات کریں. یہ بتائیں کہ آپ ویسے تو آپ راولپنڈی سے ہیں، لاہور کے بارے میں کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو؟ سچ بتاؤں یا سیاسی بیان؟ دیکھیں سچ بتاؤں. لاہور کے بارے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں اچھا لگتا. بس ہم ایویں کہتے ہیں لاہور ہے. آپ لوگ اگر مجھے نہیں پتا آپ دونوں لاہوری ہیں یا نہیں، آئی تھنک وہ لاہوری، تو بس پھر آپ لوگ کہتے ہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا لاہور میں. نہیں تو یو ہیونٹ ٹیسٹ دی فوڈ، اچھا کوئی چیز نہیں اچھی لگی؟ If you ask me, I think Karachi food is the best. Of course. Honestly speaking, میں 18 سال کی عمر سے گاڑی چلا رہی ہوں. لاہور میں گاڑی جس دن چلانی پڑ جائے اس دن لگتا ہے کوئی سزا مل گئی ہے. سم ٹائمز اگر میرا ڈرائیور چھٹی پہ ہے کچھ، آئی پریفر کہ میں باہر ہی نہ جاؤں، کیونکہ پھر ایک اور مسئلہ مجھے نہیں پتا، کینڈیڈلی میں آپ کے شو پہ کہہ رہی ہوں،
لاہوریز آر ویری منی مائنڈیڈ اینڈ مٹیریلسٹک کائنڈ آف پیپل. ہر بندہ اس بات میں انٹرسٹیڈ ہے تم نے کون سا ڈیزائنر پہنا ہے, کون سا جوتا پہنا ہے, کتنے کیرٹ کی انگوٹھی پہنی ہے. تو مجھے تو اچھا نہیں یہ لگتا. بیسکلی جو لاہور والے ان کا شاید مسئلہ ہونا, یہ جو باہر سے ہاں یہ بہت سارے آ گئے, بٹ زیادہ پروموٹ ہو گیا. آئی تھنک اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں جو ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے الحمدللہ, نہیں وہ میں آپ کو جب بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لاہور کی نہیں ہے. اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں آئی میڈ اے گروپ آف فرینڈس. تو ان کے ساتھ میں جو فرینڈز ہیں لاہور میں, میری کچھ فیملی ممبرز ہیں, کزنس وغیرہ ہیں لاہور میں, تو ان کے ساتھ جب ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے, جس وقت ہم کام سے فری ہوتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, دیٹس دی اونلی تھنگ آئی انجوائے ان لاہور. ادروائز میرا یہ حال ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سیشن ختم ہو اور میں گاڑی میں بھی نہیں, میں کسی راکٹ میں بیٹھ کے پنڈی پہنچ جاؤں. پنڈی بالکل ایسی چیز جو آپ چاہتی ہے لاہور میں امپلیمنٹ ہو. دیکھیے پنڈی میں بھی اب وہ والی بات تو نہیں رہی جو ہمارے بچپن میں ہوتی تھی, لیکن آئی تھنک پنڈی کی جو مزیدار بات یہ ہے نا, بڑا اسمال ٹاؤن وائب جو ہے نا پنڈی کی, وہ مجھے بڑی پسند ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, چھوٹی سی, وہ اتنی تیز لائف نہیں ہے. سو آئی ریئلی انجوائے دیٹ پرسنلی. وہ لاہور میں تو ہم نہیں لا سکتے, لیکن مجھے تو اچھی لگتی ہے. نہیں لاہور اب ہمارا ایکسپینڈ بھی بہت ہو گیا, ہم تو بہت زیادہ, کہتے ہیں وہ بھی لاہور میں, وہ بھی تقریباً لاہور میں آ گئے ہیں. وہ یہ جو اکاڑا والی سائڈ ہم تو کہتے ہیں اب تقریباً اکاڑا بھی بس تقریباً سارے, مجھے جو اسی اسپیڈ پہ چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے وہاں بھی ڈی ایچ اے بننے والا ہے بہت جلدی. پلیز سی ایم صاحبہ کو کہیں کہ ایسے نہ ہونے دیجیے گا لاہور کے ساتھ, یہ ظلم نہ کریں, نئے شہر بنا دیں. نئے شہر تو بن رہے ہیں, آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں تو ویسے میں نے ایک بات ابھی سی ایم صاحبہ سے سجیشن والی بات آئی, تو آپ لوگوں کی ایم پی ایز کی سجیشن وغیرہ کینلی وہ ریگولرلی سنتی ہیں؟ آئی تھنک سو کہ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شی از ویری اوپن ٹو آئیڈیاز اینڈ سجیشنس. وہ پرانے زمانے میں ایک پالیٹیشین کا یا اسپیشلی چیف ایگزیکٹو کا ایک امیج تھا نا کہ بس وہ کچھ نہیں سنے گا اور وہ کوئی ایک ڈرونا سا کیریکٹر ہوگا. سو یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اسی طرح فرینڈلی ہیں, ہر شخص کو نام سے پہچانتی ہیں, ہر شخص کی پرسنل لائف کے بارے میں جانتی ہیں, حال پوچھتی ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی اگر کمی ہے, کوئی خوشی ہے, اس میں حصہ بنتی ہیں. سو یہ چیزیں ایک لیڈر کا ہیومن ایلیمنٹ جو لیڈر کے اندر قائم رہتا ہے نا, وہ آئی تھنک بڑا ضروری ہوتا ہے. سو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. میں اگر پوچھوں کہ کچھ انیشیٹو آپ ذرا ٹف کوسچنس پہ بھی آتے ہیں نا, بالکل بالکل, کہ اگر مریم نواز کے کوئی سے 3 ایسے پروجیکٹ کہ جو آپ کو کہیں کہ یار یہ انہوں نے کرنا نا واقعی ایک نیکی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پینک بٹنز اور جو ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں نا خواتین کے لیے, کیونکہ دین اگین اتنی خواتین اتنے عرصے میں میرے پاس آئیں, میرے حلقے سے آئیں, میرے آفس سے آئیں, جنہوں نے آ کے کہا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اٹ از ویری ایزی فار اینی وومن ٹو پک اپ دیٹ فون اور پش دیٹ بٹن اینڈ رجسٹر ہر کمپلینٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو وہ پروگرام, دوسرا جو اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے, وہ دیکھیں ہر معاشرے کا نا ایک کلچر ہوتا ہے اور ہر معاشرے کے ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں. شاید اگر ہم ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو شاید یہ اتنا بڑا پرابلم نہ ہو, لیکن ہمارے ملک میں جو شخص 30,000 40,000 روپے کما رہا ہے, جو ایک منیمم ویج کے اوپر ہے, اور پھر جو ایک کانسیپٹ ہے نا ایک اپنی چھت والا, وہ لوگوں کے لیے بڑا ایموشنل اس سے اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. اس 30,000 روپے میں سے وہ کرایہ بھی دیتا ہے, اور وہ کرایہ وہ ساری زندگی دیتا رہے گا. اس کی جگہ جب آپ کو انٹرسٹ فری لون مل رہا ہے, اور ناٹ اونلی انٹرسٹ فری لون مل رہا ہے, جتنا آپ کرایہ دے رہے ہیں اتنی ہی آپ کے اس لون کی قسط ہے, تو آپ چند سال میں اس کرائے کے جھنجھٹ سے بھی فری ہو جائیں گے. جب تک آپ کے بچے یونیورسٹی گوئنگ ہوں گے تب تک آپ وہ ساری سیلری آپ کی پاکٹ میں آ رہی ہوگی, یو ناٹ پے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انیشیٹیوز اس طرح کے ہیں. پھر جو اسکول نیوٹریشن پروگرام ہے, ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے. یا تیسرا ایک اور ابھی بلکہ ایجوکیشن منسٹر صاحب نے جو ارلی ایئرز پروگرام شروع کیے, بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس میں انرول کیا. دیکھیں یہ وہ چیزیں جن پہ ہم دھیان نہیں دیتے تھے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جی سرکاری اسکولوں پڑھا ہوئے گا, تو وہ ایک جو ڈسپیرٹی ہے سرکاری اسکول کی اور پرائیویٹ اسکول کی ایجوکیشن کی, اس کی ریزنس یہی ہیں نا کہ ان بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے, نیوٹریشن نہیں ہے, ان بچوں کے پاس ارلی ایئرز آف ایجوکیشن نہیں ہے. سرکاری اسکول پہلی جماعت سے شروع ہوتا ہے, بہت سارے بچے پہلی میں بھی نہیں دوسری تیسری جماعت میں انرول ہوتے ہیں, ان کی وہ بیس ہی نہیں بنی ہوتی اس طرح سے. سو اب جب آپ ارلی ایئرز پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس لیول پہ کر رہے ہیں, پہلے بڑے لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ جی اپنے بچوں کو پڑھائیں نا, اب مطلب دس از اے بگ تھنگ کہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر جو ہے نا, دس از این ایگزامپل. تو اب یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے پروگرامس کی ہمیں ضرورت ہے. لنگر خانے کھولنے سے ملک نہیں بدلنے والا, نہ صوبہ بدلنے والا ہے. اچھا یہ ایک اور انسائڈ نیوز بتائیں کہ سی ایم صاحبہ کو پنجاب کی بیوروکریسی کام کرنے دے رہی؟ یہ مجھے سوال ہی آپ کا سمجھ نہیں آیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑا حیرت انگیز سوال ہے. بابو سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹس کو, یہ ابھی تک نہیں, میں اس پہ آتی ہوں نا, مجھے تو بات نہیں کمپلیٹ کرنے دی. مجھے حیرت یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی سپورٹ
کر رہی ہے تو بڑی دور کی بات ہے. پنجاب کی بیوروکریسی ماتحت ہے چیف ایگزیکٹو کے. میں آپ کو لیگل بات بتا رہی ہوں, یہ کوئی میں بڑا کوئی ایروگینٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. آپ کو پتہ ہے جہاں بیوروکریسی نے پھنسانا ہوتا ہے پولیٹیشین. نہیں جی, میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. شاید ہاں عثمان بزدار جیسے اگر سی ایم ہوتے جو خود یہ کہتے تھے, میں کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن انہوں نے خود کہا, ایک مجھے یاد ہے کہ ان کو وہ کوئی شیلڈ پریزنٹ کی گئی تھی اور وہ ہاتھ ملائے بغیر آگے چلے گئے, اور جب میڈیا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نیا ہوں, ابھی سیکھ رہا ہوں. تو وہ آئی تھنک جو نیا ہو اور سیکھ رہا ہو اس کو تو شاید بیوروکریسی ایسے کر لے. پر مریم نواز صاحبہ نے ساری زندگی ایک تو اپنے والد کو, اپنے چچا کو سیاست میں دیکھا, اپنی والدہ کو ڈیموکریسی کی اسٹرگلز کرتے ہوئے دیکھا. جس وقت نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا گیا, کلثوم نواز صاحبہ نے ساری کیمپینز کو ہیڈ کیا. اس کے بعد خود وہ 2013 سے ایکٹیولی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں. پھر انہوں نے بدترین وقت دیکھا اپنے اوپر, خود وہ جیل گئی. سو جب آپ اتنا کچھ دیکھ کے سیکھ کے آتے ہو نا, تو میرا نہیں خیال کہ بیوروکریسی کی اتنی مجال ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پھنسا لے, کیونکہ آپ کو ان سے بہت زیادہ کچھ پتہ ہوتا ہے. ویسے پالیٹکس میں رہنے کے لیے آپ کو واقعی جیل میں جانا پڑتا ہے, مطلب سیکھنے کے لیے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں تو سمجھتی ہوں, میں کبھی کبھار مذاق کرتی ہوتی ہوں لائٹر نوٹ پہ. میرا خیال ہے پبلکلی میں نے کبھی کہا نہیں ہے, آج آپ کے اس میں کہہ رہی ہوں کہ جب میں فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو میں, بلکہ میرے مینٹور ہیں عرفان صدیقی صاحب, میں نے ان کا بھی مینشن کیا, تو ایک دن وہ مجھے اپنی اسٹوری سنا رہے تھے کہ ان کو کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے تو اس اساتذہ کو بھی نہیں چھوڑا. ایز سچ وہ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن پر سے, وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ سینیٹر ہیں اور وہ میاں صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی کہ مجھے بھی عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ لوگ پکڑ کے لے گئے اور جیل میں کس طرح ایک چھوٹی سی کوٹری میں رکھا, وہاں صرف ایک بلب تھا. میں نے ان کو جواب دیا کہ کبھی کبھار میرا بھی بڑا دل کرتا ہے, دیکھیں اب آپ اپنی اسٹوری سنا رہے ہیں, کتنا مزہ آتا اگر میں جیل گئی ہوتی تو میرے پاس کاؤنٹر اسٹوری ہوتی کہ نہیں میری والی جیل میں تو 2 بلب تھے, آپ کی میں ایک کیوں تھا. سو وہ ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہے. یہ انفارچونیٹ ریالٹیز اس ملک کی بن گئی ہیں کہ جو پاور میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں, سارا کچھ کریں. بلکہ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا, اور انہوں نے بڑی اس چیز کی تردید کی دوبارہ کہ میں نے کسی پولیٹیکل اوپوننٹ کی آج تک گرفتاری کا آرڈر انہوں نے نہیں دیا. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور جو یہ کلچر بن گیا ہوا ہے کہ سیاست میں آنا ہے تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی کیوں جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ جیل تب جائیں, ضرور جائیں. میں کہتی ہوں سیاست دان ہو, ایجوکیشنسٹ ہو, کوئی بھی ہو, جب کسی نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ضرور جائے, لیکن صرف سیاست میں ہونا آپ کی جیل جانے کی جو ہے نا وہ ضمانت نہیں ہونا چاہیے. جتنی اسٹرگلز ہوتی ہے, سارا کچھ ڈے بائی ڈے ایک روٹین ہوتی ہے, دل نہیں کرتا کہ 2 دن کو آف ہو, فون بند ہو یار, یہ سب بہت دل کرتا ہے. آپ نے ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میری زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے, کیونکہ یوزلی واٹ آئی ڈو از, چلو میں اس بات کا ضرور ایڈوانٹیج لے لیتی ہوں کیونکہ جب آپ کی لا فرم بھی ہو اور سارا کچھ, تو الحمدللہ ایسا ہے کہ میں اس طرح باؤنڈ نہیں ہوں. سو میں اکثر کبھی مڈل آف دا ویک یا مہینے میں 2 دفعہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 ڈے آف لے لوں, جس دن میں کچھ بھی نہ کروں. آئی تھنک وہ زمانہ بھی گزر گیا کہ چھٹی والے دن باہر جانے کا دل کرتا تھا. آج چھٹی والے دن دل کرتا ہے کہ بس نیٹ فلکس ہو اور میں ہوں اور بس سکون ہو. کہ جس دن آپ تیار ہو کے گھر سے نکل گئے ہو نا, آپ آدھے گھنٹے کے کام کے لیے بھی گئے ہو, تو وہ پھر آپ کی چھٹی خراب ہو جاتی ہے, وہ دن کاؤنٹ ہوگا آپ کا. ہاں ایگزیکٹ, وہ ورکنگ ڈے کاؤنٹ ہوتا ہے. تو بہت دل کرتا ہے, لیکن اتفاق ہو گیا کہ بڑا عرصہ ہو گیا مل نہیں کے ساتھ ریگولر گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. مطلب چائلڈہڈ فرینڈ سارے وہ بھی تو ہوں گے نا, وہ تو ایک لائف ہے نا. چائلڈہڈ فرینڈس تو میرا خیال ہے 90s کڈ ہیں, تو پھر دوست وغیرہ بھی تو مطلب ہوتا ہی. چائلڈہڈ فرینڈس تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا ورڈ ہے جو مجھے اب یاد ہی نہیں ہے. سارے چائلڈہڈ فرینڈس ناراض ہیں, سب فرینڈس ناراض ہیں, اس حد تک کہ مجھے یاد ہے اس وجہ سے ناراض تو نہیں ہے. نہیں, اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک جو پارٹنر بھی ہیں لا فرم میں, میرے استاد بھی ہیں, سارا کچھ. ابھی پچھلے دنوں حسن مان صاحب وہ بھی مجھ سے بڑے ناراض ہیں صرف اس بات پہ کہ تو وڈی MPA بن گئی ہے, تیرے کول کسی واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. سو وہ انفارچونیٹلی اچھا میرے کیس میں اور زیادہ, بیکاز میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی اسلام آباد ٹو لاہور. آدھی زندگی موٹر وے پہ گزر رہی ہوتی ہے. وہ موٹر وے پہ بھی آلویز لائک آپ کبھی سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہو, کبھی کچھ کر رہے ہو, سو ٹائم نہیں ملتا. بلکہ پچھلے دنوں میرے بھائی کو کسی نے کال کی کہ یار وہ فلاں کام ہے تو وہ آمنہ باجی کو پلیز کہہ دینا. اس نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ خود کوشش کر لیں اگر آپ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ میرے کہنے میں ان کو پتہ نہیں کتنے دن بعد میرے کہنے کی بات ہے. آپ نے بات کی نا, ریمائنڈ می انother کوسچن. لوگ تنگ کرتے ہیں, مطلب کہ بیوی ہمارا بجلی کا بل بھی ہے ہمارا, ہلکے مطلب لوگ ہوتے ہی ہیں نا کہ ہر کسی کی سفارشیں لے کے آتے ہیں, کیونکہ ہم میڈیا میں نا ہمیں پتا ہے کہ ہر بندہ ہمیں کتنا. تو دیکھیں میں یہ تو نہیں, ہم بھی آپ کو 2 کام کہیں گے, ہمارے پلیز کام کروا دیجیے. نہیں آپ مجھے ضرور کہیں, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ لوگ تنگ کرتے ہیں, لیکن لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں تو اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس حد تک ان کی, دیکھیں
میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کیونکہ سوک ایجوکیشن بہت کم ہے پاکستان میں, تو لوگوں کو بہت ساری چیزوں پہ یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزوں پہ ہم بھی بے بس ہوتے ہیں. ایز پارلیمنٹیرینس دیر آر سرٹن تھنگس وی کین ڈو فار دیم, بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک سسٹم ہے, ایک سارا کچھ ہے. سو اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ ان کی جس حد تک ایڈریس کر سکوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کوئی 80% کام ایسی ہوتے ہیں جس میں کچھ نہیں کر سکتی, تو پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے, ان کو حوصلہ دینا پڑتا ہے. اب تنگ کرنا آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتی بھائی اپنے لوگوں کے بارے میں کہ مجھے تنگ کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوں سب سے. تو موویز کس طرح کی دیکھتی ہیں؟ نیٹ فلکس کی بات کی نا آپ. موویز تو اتنی زیادہ نہیں دیکھتی ہوں, کیونکہ وہی بات ہے, ٹائم کم ملتا ہے تو وہ مووی تو خراب ہو جاتی ہے توڑ کے چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں. سیزنز دیکھ لیتی ہوں کیونکہ وہ ویسے ہی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. سیزنز دیکھتی ہوں, اور سیزنز میں سب سے زیادہ کرائم سیریز دیکھتی ہوں, اور یہاں پولیٹیکل. فیوریٹ سیزن ہاؤس آف کارڈز. اوہ واو, میں بھی یہی کہنے لگا تھا, ہاؤس آف کارڈز دیکھا ہو. 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اٹ از اے مسٹ واچ. میرے خیال سے ہر پولیٹیشین کو دیکھنا چاہیے, ہر میڈیا کے اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہیے. I 100% agree. میرا خیال ہے, مطلب اگر کوئی اور سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو شاید مجھے کوئی 10 seconds لگتے جواب دینے میں, بٹ ہاؤس آف کارڈز بالکل فوراً. نہیں تو ویسے پاکستانی بھی ایکٹر ایکٹریسز وغیرہ کو فالو کرتی ہیں. اچھا پاکستانی, who's your favorite پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریس؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ میں ہاؤس آف کارڈز پہ رہنا چاہتا ہوں. اب آپ فرینک انڈر ووڈ کو دیکھیں اور کرنٹ پاکستانی پالیٹکس کو دیکھیں تو کس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اس کو؟ آئی تھنک زرداری صاحب, آئی تھنک آصف علی زرداری. لیکن جو انہوں نے بھی سوال کیا, ایک تو پاکستانی ڈرامے میں بالکل نہیں دیکھتی, ڈراماز موویز. یہ نہیں کہ کوئی میں وہ ایلیٹسٹ ایکٹ کر رہی ہوں یا میں کول بن رہی ہوں, اتفاق ہے. ٹائم سے زیادہ وہ جو ساس بہو والی سٹوریز ہیں نا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا میں صرف کرائم سیریز دیکھتی ہوں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے امی کو ایسے کہہ دیا, پتہ نہیں. ہاں, آئی ڈونٹ لائک دیٹ. لیکن ایک ڈرامہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, دا اونلی پاکستانی ڈرامہ جو میں نے دیکھا ہے وہ دنیا پور تھا. ابھی بلکہ آئی تھنک 2-3 دن پہلے, نہیں 2-3 دن پہلے آئی تھنک اس کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا. اٹ واز این ایکسیپشنل پروڈکشن, بہت اچھا. کوئی اس میں گھریلو فساد کی بات نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, سب لوگوں کی ایکٹنگ. اور اگر اس کے بعد میں کہوں تو شاید نعمان اعجاز صاحب وڈ بی مائی فیوریٹ پاکستانی ایکٹر. نو ڈاؤٹ. میوزک سنتی ہوتی تھی ایک زمانے میں, اس حد تک کہ رات کو نہیں, گاڑی میں نا. اب پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, یہاں پہ وہ فیمنسٹ لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی کلپ کو اٹھا کے اس کے اوپر لڑائی شروع کر دیتے. لیکن میری والدہ, جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو میری والدہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ جب خواتین ٹریول کر رہی ہوں میل ڈرائیور کے ساتھ تو آپ میوزک نہ لگایا کریں. سو وہ بات بچپن سے ایسی دماغ میں بیٹھی, اور بیکاز آئی آلویز ٹریول ود اے ڈرائیور, تو گاڑی میں مشکل ہی ہوتا ہے, گاڑی میں کبھی میوزک نہیں لگاتی. نہیں وہ میں اسی پہ آنے لگی ہوں. لیکن ہاں, جب میں اپنے بھائی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں تب میوزک سنتی ہوں. پنڈی لاہور میں موسٹ آف دا ٹائمس کوئی نہ کوئی آن لائن کام ہو رہا ہوتا ہے. اتنا میوزک سنتی تھی کہ رات کو سوتی تھی میوزک آن ہوتا تھا, صبح ایک آنکھ کھلتی تھی نا تو پہلے میوزک چلا دی تھی, پر اب ٹائم نہیں ملتا. اگر کبھی سنوں تو نصرت فتح علی خان صاحب کو جو ہے نا مجھے بڑا انجوائے کرتی ہوں ان کو. میں ویسے ٹریولنگ کو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہو گیا نا کہ لاہور پنڈی کے سفر کو سائڈ پہ کرنا. ویسے دنیا میں یہ انگلش والا سفر ہے, یہ اردو والا سفر نہیں ہے. یہ واقعی انگلش والا نہیں, اردو والا. یہ اردو والا سفر ہونا چاہیے میرے خیال سے. ٹریولنگ تو سفر ہے. نہیں, لاہور پنڈی والا جو ہے وہ انگلش والا سفر ہے. نہیں تو ویسے انٹرنیشنل ٹریول کا شوق؟ انٹرنیشنل ٹریول کا مجھے بالکل شوق ہے, اور میں اکثر ٹریول بھی سال میں 1-2 ٹرپس تو لازمی ہو جاتے ہیں. لیکن میری جو فیوریٹ ٹریول ڈیسٹینیشن ہے جہاں مجھے اکیلے جانا پسند ہے, جنرلی آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹریول الون. جب میں عمرے کے لیے جاتی ہوں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اکیلے جانے کا, بلکہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اگر مجھے کبھی کوئی فیملی ممبر کہے بھی کہ چلو اکٹھے چلتے تو میں کہتی ہوں نہیں, عمرے کا جو ٹریول ہے نا دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک الون, کیونکہ وہ میرا ایکچوئل می ٹائم ہوتا ہے جس وقت میں اور اللہ تعالیٰ سے نا میں کنیکٹ کرتی ہوں. سو ادر دین دیٹ آئی تھنک باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ایشیا میں نے اتنا ٹریول نہیں کیا, یورپ اینڈ امیریکا اینڈ آل آف دیٹ آئی ہیو ٹریولڈ. سو میں اتنی زیادہ یورپین کنٹریز کی فین نہیں ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فار می اگر آپ ٹریول کریں نا تو لوگوں کا فرینڈلی ہونا بڑا ضروری ہے. سو آپ جب ذرا سینٹرل یورپ کی طرف جاتے ہیں تو لوگ بڑے اپ ٹائٹ ہیں, مشکل سے ہی آپ سے بات کرتے. اس لیے بھی آئی تھنک شاید میں کیونکہ امریکہ سے پڑھ کے آئی ہوں تو مجھے تو عادت ہے سڑک پہ چلتے پھرتے بھی ہر کسی سے بات کرو, گپ شپ کرو, کمپلیمنٹ دو. کیونکہ امریکہ میں جب آپ کسی دکان میں بھی جاتے ہیں, اب یہ کوئی اس وقت میں فارن پالیسی نہیں پاکستان کی بیان کری, لیکن آپ دکان میں بھی جاتے ہیں تو آپ سے ہنس کے بات کریں گے, آپ کو کمپلیمنٹ دے کے. تو یورپین کلچر از ویری ڈفرینٹ. سو فار می آئی تھنک اینڈ آئی ڈونٹ مین کہ ساری یورپین کنٹریز میں ایسے ہیں, بٹ ایک جنرل بات کری ہوں. سو ابھی جیسا میں نے کہا کہ میں مالٹا گئی تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا. چھوٹا سا ملک ہے, 5 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل وہاں پہ,
اور سب لوگ بڑے فرینڈلی ہیں. سو میرے لیے وین ایور آئی ایم ٹریولنگ آئی تھنک جو وہاں کے لوگ ہیں, جو کلچر ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے لوکل لوگوں سے بات کرنے کا. کھانے کے بارے میں میں اتنی ایزی گوئنگ نہیں ہوں, بڑی فنکی ہوں, تو کھانا میں مشکل سے نیا ٹرائی کرتی ہوں, بٹ آئی لو ٹو ایکسپلور وین آئی ایم ٹریولنگ ود پیپل. تو میرا خیال ہے ریپڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں. تھوڑے سے اتنے کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, ذرا سمپل سے تھوڑے سے رکھیں. نہیں, آپ مشکل بھی پوچھ لیں, مجھے کوئی غم نہیں ہے. 11 سال سیاست میں گزار لیے, مذاق تو نہیں ہے. چلے پھر پہلے میں سیاست کا ہی پوچھتا. ایک پولیٹیکل لیڈر جس کا آپ رسپیکٹ کرتی ہو, ایک نام بتا. نواز شریف. ہاں, پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ورڈ میں. خواتین کی ریپرزنٹیشن آئی تھنک. اگر آپ سی ایم پنجاب بن جائے, پہلا کام, پہلا آرڈر کیا دیں گی؟ یہ بڑا سوچنا نہیں, میں سوچ رہی ہوں, لیکن یہ اس لیے سوچ نہیں, میں تو اس بات پہ بالکل نہیں کہہ رہی, لیکن میں سوچنا پڑ رہا ہے کہ آئی تھنک پہلا آرڈر کیونکہ بڑا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اب ایسے عمران خان جیسا آرڈر تو ہم نے دینا نہیں ہے کہ ان کے جیل سے فلاں کے جیل سے اے سی اتار دو اور فلاں کی بجلی بند کر دو. سو آئی پرسنلی تھنک کہ اگر پنجاب میں پہلا آرڈر اگر دینا ہوگا نا, تو ہمیں پہلا آرڈر دینا چاہیے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, کہ پنجاب میں تمام لوگوں کی ہیلتھ کیئر 100% فری ہونی چاہیے. 100% فری ہونی چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ. پالیٹکس کے علاوہ اگر کوئی لائر کو چھوڑ دیتے, لا کو چھوڑ دیتے, کوئی اور پروفیشن اگر ہوتا تو وہ کون سا؟ ڈرماٹولوجسٹ. اوہ مائی گاڈ, 100%. ایک لا جو ہر پاکستان کے لیے ضروری ہے, پاکستانی کے لیے, کہ اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک ٹریفک لاز, کیونکہ ہم فالو نہیں کرتے, کوئی بھی فالو نہیں کرتا, جس کا دل کر رہا ہے جو کر رہا ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا ایک اور ٹف زون میں آتا. فیڈرل آپ کو گورنمنٹ پی ایم ایل این کی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ پروویشنل؟ اب زیادہ اچھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب جو پرفارمنگ کے لیے آپ کا دل کرتا ہو کہ یار مجھے میرے خیال سے فیڈرل میں جانا چاہیے تھا, میں پنجاب میں آ کے پھنس گئی ہوں شاید. نہیں, مجھے بالکل ایسا دل نہیں کرتا, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنی میری لرننگ ہوئی, کیونکہ میں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ میں کہوں گی نیشنل اسمبلی جو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ اٹس لائک مائی سیکنڈ ہوم ایون ٹوڈے. سو مجھے لگتا ہے اگر میں وہاں چلی جاتی نا, تو میں ویسے ہی اپنے کمفرٹ زون میں ایزی لائف گزار رہی ہوتی. سو پنجاب میں آنا جو ہے وہ ایک تو میرے لیے بڑا کلچرل شوق تھا, کیونکہ بڑی ڈفرینٹ یہاں کی پولیٹیکل ڈائنامک نیشنل فیڈرل پالیٹکس سے بڑی ڈفرینٹ ہے. سو میں نا اس طرح کے انسان ہوں جو ڈھونڈ کے پرابلمز لاتی ہے اپنے لیے, بیکاز آئی فیل کہ جب تک ایڈورسٹی نہیں ہوگی نا, وہ آبدہ پروین جیسے کہتی ہیں کہ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سو جب تک آپ ایڈورسٹی نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ کوئی ڈفرینٹ چیز, کوئی مشکل ٹائم نہیں دیکھیں گے, آپ کیا خاک سیکھیں گے. سو ایک تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کہ میں پنجاب اسمبلی میں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بات کہ جتنا کچھ سیکھنے کا, کام کرنے کا موقع چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ مل رہا ہے نا, جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی اور گورنمنٹ میں, صرف یہ نہیں کہ فیڈرل میں, میرا خیال ہے کسی اور صوبے کی گورنمنٹ میں نہیں مل سکتا. آئی تھنک اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ مریم نواز کا بھی پہلا ٹینیور ہے اور وہ خود بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. وہ اس حد تک کرنا چاہ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ ان کی جو انرجی ہے نا, وہ کنٹیجیس ہے. وہ ان کا دل کرتا ہے کہ میں سوں بھی نہیں اور میں کام کرتی رہوں. نہیں تو ویسے اگر ایک مشورہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو دینا چاہے, وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ویسے تو آئی آنیسٹلی فیل کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن میرا صرف یہ مشورہ ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگان ناراض شراز رہتے ہیں, ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لینا, بالکل جانے دیں. ویسے میرا خیال ہے وہ سیریس لیتی بھی نہیں ہے, لیکن جسٹ ان کیس میں نے پھر بھی مفت کا مشورہ دے دیا. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو ایز یو نو کہ پاورٹی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, اور ایک مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کے خیال سے اس کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت انفارچونیٹ بات ہے, اور یقین کریں کبھی کبھار جب میں کوئی چیز خرید رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یار یہ فلاں شخص کی آدھی تنخواہ تو شاید اس میں چلی جائے گی, اور بہت دل سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیچارے کیسے غربت میں, ان حالات میں کیسے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایکسٹریم ویدرز بھی ہیں, ساری چیزوں کو ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے نا. ایکسٹریم گرمی ہے, ایکسٹریم سردی ہے, وہ بیچارے کیسے بجلی کے, گیس کے بلز افورڈ کرتے ہوں گے, کیسے 2 وقت کی روٹی افورڈ کرتے ہوں گے, کیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن, جیسے میں نے کہا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہوگی, ایجوکیشن کیسے افورڈ کرتے ہوں گے, کیسے پبلک اسکولز جو ہیں وہ اگر چھوٹی کلاسز سے اب ہم شروع کر رہے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کتنا ایکسپینس ہے یونیورسٹی کا, ایون پبلک یونیورسٹیز کا بڑا ایکسپینس ہے. سو آئی تھنک کہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ایک تو جہاں پہ میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کو سپورٹ کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ اور انیشیٹیوز بھی دیکھیں گے. اسکالرشپ پروگرامز ہیں, پاورٹی ایلیویشن پروگرامز ہیں, منتھلی لوگوں کو اسٹائپنڈز دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں, اور بزنس لونز دیے جا رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے 3 کروڑ تک کا قرضہ جو ہے وہ بزنس کے لیے دے رہی ہیں. لیکن میں اپنی عوام کو بھی یہ کہنا چاہوں گی
آپ دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں غربت بہت ہے, جس وقت آپ ڈھونڈنا شروع کریں نا کہ مجھے فلاں پوسٹ کے لیے ایک اسٹاف ممبر چاہیے, مجھے کوئی ڈرائیور چاہیے, کلینر چاہیے, کوئی اور بندہ, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. ایوری بڈی, جو ہماری کم پڑھی لکھی عوام ہے ان سے لے کے پڑھی لکھی عوام تک, ہر کسی کا یہ دل ہے کہ یار کچھ کیے بغیر کچھ ملتا ہے. سو آئی تھنک وی آلسو لیک دیٹ ایمبیشن, دیٹ ڈرائیو. اور اس کی مثال میں اس بات سے دوں گی کہ آپ امریکہ چلے جائیں, آپ کو ہر پاکستانی یہاں ٹیکسی چلاتا نظر آئے گا یا 7-Eleven چلاتا نظر آئے گا, جبکہ انڈین آپ کو گوگل کا CEO نظر آئے گا, ہارورڈ کا ڈین نظر آئے گا, ٹیک انڈسٹری میں وہ جو ہے کہاں سے کہاں چلے گئے. سو آئی تھنک وی شوڈ آلسو بی ایمبیشیس انف. میں ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتی ہوں لوگ 4 جابس کر رہے ہیں, ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, کچھ کرنا. اور یہ اب میرے پہ پھر سے دین اگین ایز آئی سیڈ ہیٹ اسپیچ آنے لگ جائے گی. یہ میرا خیال ہے یہ جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب کلچر ہے نا, آدھا تو ہماری جنریشنس کو انہوں نے برباد کر دیا. یہ 2-4 انفلوئنسرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تو 10 کروڑ کما رہا ہوں مہینے کی یوٹیوب ویڈیوز بنا کے, اور سارے کام کاج چھوڑ کے سوچتے جی ہم بھی یوٹیوب ویڈیو بنائیں گے اور ہم بھی 10 کروڑ کما لیں گے. پھر نہ کمائی ہوتی ہے اور نہ یوٹیوب ویڈیو ہوتی ہے. سو پھر دیٹ از ہاؤ دے اینڈ اپ نو ویئر نا. میرا خیال ہے سائن آف کرتے ہیں, اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ لاہور آئیں, آپ نے ٹائم دیا. اٹ واز اے ویری لولی ڈسکشن, ایک کینڈیڈ رکھی ہم نے, ہمیں پتہ اٹس بین این ایبسولوٹ پلیجر. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے اور شوز ہونے چاہیے. یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم آپ کو اس طرح سے بلاتے رہیں گے ضرور. نیکسٹ ٹائم whenever you're in town you're letting us know. ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک رکھیں گے, کچھ نیا ایسا بڑا کریں گی, اس دن آپ کو کہیں گے پلیز آ جا کے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. چلا بیسٹ وشز ہماری طرف سے. تھینک یو سو مچ. وی آر آلویز ہیئر ٹو سپورٹ. انشاءاللہ یہ ینگ لیڈیز ہیں جی, یہ چینج لے کے آ رہی ہیں, اور پنجاب اسمبلی کی حد تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعی اب کاغذوں سے آگے کی کام ہو رہے ہیں. ان کو ہیلپ کریں, ان کو سپورٹ دیں اپنی. ٹھیک ہے, سائننگ آف ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.